آزمائش آئے گی اور پہلے بھی آتی رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہماری بات کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ کبھی ہمیں ہرا نہیں سکتے اور کبھی جیت نہیں سکتے۔ ان دونوں کی مثالیں پیش کی ہیں۔ پہلی مثال نوح علیہ السلام کی پیش کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں مکہ میں کتنے سال مشکل گزارے انہوں نے، مکہ میں کتنے سال گزارے مشکل؟ 13 سال۔ اور پھر مدینہ میں جا کے مشکل جو سال تھے وہ 8 تھے۔ 8ویں سال مکہ فتح ہوا ہے نا دوبارہ، اس کے بعد مشکل ختم ہوگی، یعنی 13 + 8 so that's 21۔ تو 21 سالوں کے اندر اللہ نے ساری رکاوٹیں دور کر دی، اس کے بعد پھر کوئی سامنے نہیں آ سکا۔ اور اللہ نے ادھر مثال پیش کی کہ تم 21 سالوں میں گھبرا گئے ہو۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا نا پچھلی دفعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں بیٹھے تھے تو صحابی آئے، کہا کہ آپ دعا فرمائیں، اب تو بہت ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، اب تو برداشت سے باہر ہے کام، اب دعا فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم پہ تو وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو پہلے لوگوں پہ آئی ہیں۔ ان کو آدھا زمین میں دفن کر کے اوپر سے سر پہ آلہ رکھ کے ان کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کی باڈی سے گوشت اتارا جاتا تھا، ہڈیوں سے الگ کیا جاتا تھا۔ تم اتنی جلدی گھبرا گئے ہو؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وقت گزر جانا ہے اور دین نے آگے بڑھنا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یہ ظلم ختم ہو جانا ہے۔ اور پھر یمن سے حرم میں لوگ آئیں گے، ایک روایت میں مرد کے الفاظ ہیں، ایک روایت میں عورت کے الفاظ ہیں، اکیلے دن رات کا سفر کریں گے، کسی کا ڈر اور خطرہ ان کو نہیں ہوگا، اس طرح امن ہوگا، یہ ختم ہو جائے گا ظلم، یہ ساری جو ہے نا وہ جو مشکلات ہیں، آزمائشیں۔ تو 21 سال کے اندر اللہ نے ختم فرما دی۔ اب نوح علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ آپ تو ابھی گھبرا رہے ہو، کبھی نوح علیہ السلام پہ غور کیا ہے؟ انہوں نے کتنا عرصہ آزمائش میں گزارا ہے، اللہ نے ان کا کتنا امتحان لیا ہے، اور پھر اللہ نے کیسے کامیابی عطا کی ہے، اس کا بھی بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو نبی بنایا ان کی قوم کے لیے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ ان کے اندر ٹھہرے، دعوت کا کام کیا، مطلب وہ ان کے اندر ٹھہرے، ڈٹے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے، کتنے سال؟ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 سال، 50 سال کم، 1000 سال 50 سال کم، 950 سال، 950 ایئرس، اور ہر دن ہر رات وہ آزمائش میں ہی رہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا 50 سال نکال کے، تو عربی زبان میں سنتن کا معنی بھی سال ہوتا ہے، ایئر، اور عامن کا معنی بھی سال ہوتا ہے۔ تو جب دونوں اکٹھے آئے نا تو کوئی فرق تو ہوگا نا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لبث فیہم الف سنۃ الا 50 سنۃ، دونوں دفعہ سنتن نہیں کہا۔ سنتن کا معنی بھی سال ہوتا ہے، عامن کا معنی بھی سال ہوتا ہے، ایک لفظ دوسرا استعمال کیا، ایک دوسرا استعمال کیا، کوئی فرق تو ہوگا نا، دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ سنتن کا معنی ہوتا ہے مشکل سال، اور عامن کا معنی ہوتا ہے کمپیریٹیولی ایزی سال، جو ٹائم گزرا ہوتا ہے۔ تو وہ جو 50 سال ان کے ایزی گزرے ہیں نا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ ہیں جب انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو بڑی ایزی لائف تھی ان کی، کوئی مخالفت نہیں تھی، کوئی مقابلہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اور جیسے ہی وہ 50 سال کے ہوئے اور اللہ پاک نے ان کو نبی بنایا اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، آزمائش شروع ہوگی۔ پھر وہ ایسی شروع ہوئی ہے کہ 950 سال تک وہ آزمائش میں رہے ہیں۔ اور اب پورے قرآن میں جب پڑھیں گے ان کا واقعہ تو جگہ جگہ ہر روز ایسے مذاق، ایسے تانے، ایسی باتیں، ایسی سزائیں، تو بندے کو نہ نیند آتی ہے
نہ وہ کھانا اس کو وہ کھا سکتا ہے، یعنی زندگی اس طرح بن جاتی ہے اس کی. لیکن وہ صبر کے ساتھ اللہ فرماتے فلابثا فیہم الف سنۃ، ان کے اندر ٹھہرے رہے، لگے رہے اپنا کام 950 سال تک. اچھا اگر کوئی بندہ حیران ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، 950 سال ایک بندے کی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو زندہ نہ رکھے وہ تو 1 منٹ نہیں رہ سکتا. جس کو اللہ زندہ نہ رکھے وہ تو 1 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ زندہ رکھے اس کے لیے 100 اور 1000 کیا ہوتا ہے. تو زندگی تو اللہ نے دینی ہوتی ہے، وہ اللہ نے. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی لوگوں کی عمریں بڑی تھی، اور یہ بھی کوئی یعنی اللہ کا کمال ہے نا جی کہ باقیوں کی چھوٹی بھی ہوں تو کسی ایک کو اللہ رب العالمین 950 سال 1000 سال عمر دے دے، تو اس میں اللہ کا کمال ہے نا جی. اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ اللہ چاہیں تو موت نہ آئے اور چاہیں تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. پھر کیا وہ انہوں نے نہیں مانا؟ جب وہ کشتی بنا رہے تھے اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، بس باقی چھوڑ دو. وہ پانی کا علاقہ نہیں ہے جہاں وہ رہتے ہیں. تو کشتی بنا رہے ہیں، لوگ پاس سے گزرتے تھے، اللہ فرشتوں کو بھیجتے تھے جا کے نوح کو بتاؤ آج یہ پھٹا ایسے لگانا ہے، آج اس کو ایسے لگانا ہے. وہ نقشہ سارا اللہ بتاتے تھے. تو ایسے وہ جو ہے نا فرسٹ ڈیک کمپلیٹ ہو گیا، پھر سیکنڈ ڈیک ہو گیا، جس طرح اللہ بتاتے رہے وہ بناتے رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بنائے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری ہدایت کے مطابق. تو بنتی رہی. وہ پاس سے گزرتے تھے، ہنستے تھے، کیا مارتے تھے دوسروں کو، ادھر آئیے ادھر ادھر آئیے. ہم تمہیں کہتے تھے بابا جی کو کوئی فرق لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ تم خود دیکھو اتنا عرصہ ہو گیا یہ بنا رہے ہیں، ان سے پوچھو چلے گی کہاں؟ ہمیں پینے کو پانی نہیں ملتا، یہ اتنا بڑا شپ بنا رہے ہیں، ان سے پوچھیں یہ کہاں چلے گا؟ بناتے رہے، لگے رہے. لوگ مذاق اڑاتے تھے، کام میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، پتھر مارتے تھے طرح طرح کی. تو وہ بن گئی. پھر اللہ کا حکم آ گیا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کس طرح وہ طوفان آیا. اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، تو 1000 سال کے بعد پھر ان کی باری آئی. تو اللہ نے پھر طوفان کے ساتھ ان کو پکڑ لیا. طوفان کے اندر اللہ نے پکڑ لیا. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم سے باز نہیں آئے. جب ان پہ طوفان آیا نا اس وقت بھی وہ ظلم کے اندر ہی تھے، وہ ظلم کرنے سے باز نہیں آئے. 950 سال وہ ظلم سے باز نہیں آئے، اور جب عذاب آیا اس وقت بھی ظلم ہی کر رہے تھے. تو یہ ایک مثال پیش کی نوح علیہ السلام کی. اللہ نے طوفان سے نوح علیہ السلام کو بچایا اور جو دشمن تھے ان کو غرق کیا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو بھی بچایا اور کشتی والوں کو بھی بچایا. جو چند لوگ تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ کشتی میں اللہ نے کہا ان کو بٹھا لو. اور لوگ کہتے ہیں سارے جانوروں کا ایک ایک جوڑا، سارے پرندوں کو ایک ایک جوڑا، وہ سارا کچھ انہوں نے کشتی میں اٹھایا. وہی کشتی تھی کہ کوئی دنیا جہاں تھوڑا ہی تھا، ایسا نہیں تھا. بلکہ کشتی میں اللہ نے وہ چیزیں رکھنے کا اٹھانے کا حکم دیا تھا جو زندگی کے لیے ضروری ہے اور ان کے پاس موجود تھی. جو زندگی کے لیے ضروری ہیں اور ان کے پاس موجود تھیں تو کہا ان کو بھی ساتھ بٹھا لو. مثلا بکری کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دودھ نکال لو، ان کے پاس موجود تھی. یا کوئی بھیڑ ہوگی اس طرح کی موجود تھی، ہو سکتا کوئی گھوڑا ہو اس طرح کو موجود ہو. جو جانور ان کی ضرورت تھے اور ان کے پاس موجود تھے تو کہا ان کا وہ بھی اپنے ساتھ کشتی میں اٹھا لو. وہ ایسے بنائی گئی تھی تو وہ بھی ساتھ رکھ لیا. یہ ساری جہان کے پرندے نہیں رکھے تھے اس میں، نہ ہی سارے جہان کے جانور رکھے تھے کہ اس کے بعد پھر جانوروں کی نسل بھی چلی. ایسا نہیں تھا. جو موجود تھے اور جن کی ضرورت تھی ان کو رکھا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اس کشتی کو معجزہ بنا دیا تھا سارے جہانوں کے لیے. ایک مطلب آیتن کا معنی معجزہ ہوتا ہے اور ایک آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے. سائن بنا دیا تھا، نشانی. وہ کہتے تھے کہاں چلے گی؟ پانی آ گیا، پہاڑوں سے اوپر چلا گیا اور پھر طوفان میں سارے غرق ہو گئے. پھر اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ کی چوٹی پر ٹاپ پہ جا کے کشتی کو اللہ نے روک دیا
اور کتنا عرصہ، یعنی ابھی تک بھی لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ جب ہم جہازوں سے گزرتے ہیں تو وہاں کوئی چیز نظر آتی ہے، پھر لوگوں نے کشتی ڈھونڈنی شروع کی، بے شمار لوگوں نے اس کو ڈھونڈا، کئی روایات لوگوں نے، وہ علاقے میں ہوتی ہے نا کہانیاں بنی ہوئی ہیں، تو وہ جودی پہاڑ کے اوپر لوگ کشتی ڈھونڈنے جایا کرتے تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک معجزہ بنا دیا اور ایک نشانی بنا دیا. نشانی کس بات کی؟ کہ جو نہیں مانتے وہ غرق ہوتے ہیں اور جو مانتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. اللہ ان کو ایسے بچا لیتے ہیں. اب اگلی مثال بیان فرمائی. وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی بہتر راستہ تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. بہتر راستہ تمہارے لیے یہی ہے کہ اللہ کی مانو اور اللہ سے ڈرو. یہ بدماشیاں چھوڑ دو، یہ جو تم شرک کر رہے ہو چھوڑ دو. اپنے ہاتھ سے خدا بناتے ہو پھر اس کو سجدہ کرتے ہو. تمہارا خدا تو اپنا ناک خود نہیں بنا سکتا، اپنی آنکھیں خود نہیں بنا سکتا، اپنے کان خود نہیں بنا سکتا، تم خود بناتے ہو. وہ اس کے ساتھ ایسے ایسے کر کے خود بناتے ہو. تم پتھر کا اور لکڑی کا بناتے ہو نا جی، تو اس کے ناک کان آنکھیں تم بناتے ہو اور اس کا سٹرکچر تم بناتے ہو، اور اسٹیچو جب بن جاتا ہے پھر آ کے اس کو خدا بنا لیتے ہو. پھر کہتے ہو یہ ہمارے مسئلے حل کرے گا. تم نے اپنا خدا خود بنایا، وہ خود بن بھی نہیں سکتا تھا، اور پھر کہتے ہو کہ یہ ہمارے مسئلے حل کرے گا. تو اس چیز سے باز آ جاؤ، اللہ کی تابع داری کرو، اللہ سے ڈرو، یہی بہتر راستہ ہے اگر تم سمجھو. پھر فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اللہ کو چھوڑ کے تم بتوں کی پوجا کرتے ہو. تخلقون افکا، یہ جھوٹ ہے جو تم گھڑ کے تیار کر رہے ہو کہ یہ کوئی خدا ہو سکتے ہیں اور یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، تمہاری قسمتیں یہ بنا سکتے ہیں یا بگاڑ سکتے ہیں، اور ان سے تمہیں کچھ مل سکتا ہے. تمہاری نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ منہ ہو سکتے ہیں. قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھو کہ جب تم یہ کھانا رکھ کے جاتے ہو تو یہ تو اب مکھیاں اور کیڑے ان کے کھانا کھا جاتے ہیں، یہ تو اپنا کھانا نہیں بچا سکتے. جب ان کو دھوپ آ جاتی ہے سائے میں نہیں جا سکتے، تو یہ تمہارا کیا کریں گے؟ وہ پرندے اور جانور ان کے کھانا اٹھا کے لے جاتے ہیں، تم جو ان کے سامنے لا کے رکھتے ہو. تو وہ تو ان کو بھی نہیں روک، مکھی کو نہیں روک سکتے. اور جہاں تک بات ہے ان کی طاقت کی، یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو تمہارے مسئلے کیا حل کریں گے؟ ان چیزوں سے باز آ جاؤ. یہ جھوٹ ہے جو تم گڑھتے ہو سارا. یہ جو اس طرح کی جو تم نے تھیوریز بنائی ہوئی ہیں یہ سب جھوٹ ہے. اور پھر اوثانن کا معنی بت ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ بت جو اتنے پرانے ہو جائیں کہ وہ خود بھی جو ہے نا جب ان کو آپ ہاتھ لگائیں نا تو وہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں. لکڑی کی چیز بنی ہو نا بہت پرانی ہو جائے تو جب ہاتھ لگاتے ہیں چورا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یا پتھر کا بنا ہو بہت پرانا ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے، اس کا رنگ بدل جائے، اس کی کنارے گرنا شروع ہو جائیں. اس طرح کے تمہارے خدا ہیں. اوثانن کا معنی یہ ہے اتنے پرانے ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے اندر سوراخ ہو رہے ہیں، ان کے رنگ بدل چکے ہیں، ان کے اندر موریاں ہو گئی ہیں. خدا کے بندو اتنا تو خیال کرو. یہ کیسے تمہارے خدا جو اپنے وجود کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ کسی کا کان گرنے لگ جاتا ہے، کسی کے ہاتھ، کسی کے ناک جو ہے خراب ہونی شروع ہو گئی ہے. اتنے عرصے سے بنا کے تم رکھے ہوئے ہیں، بارش سے دھوپ سے خراب ہوتے رہتے ہیں. اگلی بات فرمائی ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے. جو مین مسئلہ ہوتا ہے نا شرک کے اندر، شرک میں دو چیزیں ہوتی ہیں خاص طور پہ. لوگ کیوں شرک کرتے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. انسان کمزور ہے نا، یہ یاد پرنسپل ہے. یہ دنیا میں جہاں بھی شرک ہوتا ہے نا یہ دو چیزیں اس میں اس کی بیس میں ہوتی ہیں. انسان کمزور ہے، یہ خوشیاں نہیں حاصل کر سکتا، تو انسان کسی اور کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے کہ یہ طاقتور ہے تو مجھے خوشیاں دے گا. اور رزق ان میں سب سے بڑی چیز ہوتا ہے. جس کے پاس جتنی دولت ہوگی، دنیا ہوگی، اتنی خوشی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جی رزق ہوگا تو خوشی ہوگی. اور دوسرا مسئلہ جو ہے نا، انسان کمزور ہے، یہ مشکلوں کو نہیں روک سکتا. اس پہ بیماریاں آ جاتی ہیں، آزمائشیں تکلیفیں آ جاتی ہیں، تو دوسروں کو خدا بناتا ہے کہ میری مشکلیں روک دو.
یہ دو ہیں بنیادیں شرک کی. ایک مجھے خوشیاں دو، میری خواہشوں کو پورا کرو، مجھے سکون ملے. تو کوئی ایسی طاقت ہو جو مجھے سکون دے، میری خوشی مجھے خوشی دے. اور دوسرا میری ازمائش کو روکے، میری تکلیفوں کو دور کرے. اگر انسان کو کوئی یقین دلا دے نا، آج آپ بیٹھے کتنا پڑھا لکھا زمانہ ہے یہ تو نالج کا دور ہے نا، ایویڈنس کا دور ہے، لاجک کا دور ہے. آج کے وقت میں بھی کوئی اگر مجھے اور آپ کو یقین دلا دے کہ یہ جو پلر ہے نا یہ تمہارے مسئلے حل کر سکتا ہے، لوگ پلر کی پوجا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح ہے انسان کا اس کی سوچ. لوگ درختوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ پتھروں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ جانوروں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ سورج اور چاند کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ کسی نے ان کو یقین دلا دیا تھا، کسی نے ان کا مائنڈ میکنگ کر دی تھی کہ یہ تمہارے مسئلے بھی حل کر سکتے ہیں، تمہیں خوشیاں دے سکتے ہیں. بات ختم. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے، یہ رزق کے مالک نہیں ہیں. فابتغوا عند اللہ رزق، اگر تم نے رزق لینا ہے، خوشیاں لینی ہے، سکون لینا ہے تو اللہ کی عبادت کرو، اس کے پاس رزق ہے، اس سے جا کر رزق مانگو. اور رزق لینے کا طریقہ یہ ہے وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ. دو کام کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا، سکون دے گا، اس کی عبادت کرو، اور جو دے رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرو. جو شکر نہیں کرتا اللہ رب العالمین کا، اللہ اس کا سکون چھین لیتے ہیں. روٹی کھاتا ہے، مکان اس کا اچھا ہوگا، مٹیریل بہترین ہوگا، دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن سکون نہیں ہوگا اس کے پاس. تو فرمایا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، عبادت اس کی کرو، اس کا شکریہ ادا کرو. یہ دو طریقے ہیں. اور پھر فرمایا الیہ ترجعون، یاد رکھنا واپس تم سب نے اسی کے پاس جانا ہے، تو حساب لے گا وہ تم سے، بچ نہیں سکتے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم جھٹلا رہے ہو، نہیں مانتے ہو، تو تم سے پہلے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نہیں مانا، جھٹلایا، تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے ذمے پہنچانا ہے، تو وہ پہنچا دیتے ہیں. جو نہیں مانتا نقصان اس کا ہوتا ہے. تم سے پہلے بہت سی قوموں نے نہیں مانا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ سمود کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اگر تم انکار کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسے ہوگا. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم یروا، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، اللہ مخلوق کو کیسے بناتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو کیسے پیدا کرتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو کیسے بناتے ہیں. یہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں، ہر 2-3-4 مہینے کے بعد دیکھتے ہیں. کبھی غور نہیں کیا لوگوں نے اللہ مخلوق پیدا کیسے کرتے ہیں، پھر دوبارہ کیسے بناتے ہیں. یہ پھول آتے ہیں نا، پھول ختم ہو جاتے ہیں، پھر پھول آ جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. تو وہ اللہ کیسے بناتے ہیں؟ یہ جو پھل آتے ہیں یہ بنتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر نئے بنتے ہیں. وہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ جو غلے ہوتے ہیں بنتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، پھر نئے آ جاتے ہیں. فصلیں ہیں نا، بنتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، پھر نئی آ جاتی ہیں. درخت ہیں، بنتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر نئے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے کتنی مثالیں پھیلائی ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین کیسی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، وہ ختم ہوتی ہیں، اللہ اور بناتا ہے. جب ساری کائنات کی چیزیں بن رہی ہیں، مٹ رہی ہیں، پھر بن رہی ہیں، پھر مٹ رہی ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، پوری دنیا کا نظام ایسے چل رہا ہے، تو تم اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہو کہ اللہ تمہیں بھی ختم کر کے دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں؟ تو کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کیسے بناتا ہے چیزوں کو، پھر دوبارہ بھی لوٹاتا ہے ان کو؟ اور پھر فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. پہلی مرتبہ پیدا کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی چیز بھی بنائے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہوتا. تو جب تم پہلی دفعہ پیدا ہو گئے ہو، اللہ نے تمہیں کیا ہے، تو دوبارہ تمہیں اللہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی بھی انجینئر مکان بناتا ہے نا، یا کوئی انجینئر گاڑی بناتا ہے، کوئی فرم گاڑی بناتی ہے، فرسٹ ٹائم جو چیز انووینٹ کی جاتی ہے نا، وہ مشکل ہوتی ہے، اس میں محنت زیادہ لگتی ہے. سیکنڈ ٹائم تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض، اب ہماری ڈیوٹی کیا لگی ہے، آپ اندازہ کریں ہماری ڈیوٹی کیا ہے، اور ہم اس میں سب سے پیچھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے مخلوق کی ابتدا کیسے کی تھی. اللہ ابتدا کیسے کرتا ہے؟
کریشن کی بگننگ اللہ کیسے کرتا ہے یہ دیکھو، ہر چیز پہ جا کے ریسرچ کرو، ہسٹری کو پڑھو اور دیکھو کہ اللہ مخلوق کی ابتدا کیسے کرتا ہے۔ پھر فرمایا ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ یہ ہے جو اس کو دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے۔ اب مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ جاؤ زمین میں گھومو پھرو، ہسٹری کو پڑھو، چیزوں کو چیک کرو، ریسرچ کرو، دیکھو کہ چیزیں بنتی کیسے ہیں، پھر مٹتی کیسے ہیں، پھر کیسے بنتی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ پیسے کیسے آتے ہیں، پھر خرچ کیسے ہوتے ہیں، پھر اور کیسے آتے ہیں، پھر خرچ کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اڑانے کیسے ہیں، پھر کھانے کیسے ہیں، پھر آپس میں لڑنا کیسے ہے، ٹانگیں کیسے کھینچنی ہیں، ٹھیک ہے، گالیاں کیسے دینی ہیں، قتل کیسے کرنے ہیں، بس ان چیزوں کا پتہ ہے ہمیں۔ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، جاؤ ریسرچ کرو، زمین میں پھرو، ہسٹری کو پڑھو، سائنس کو دیکھو، چیزیں پیدا کیسے ہوتی ہیں، بنتی کیسے ہیں، ختم کیسے ہوتی ہیں، یہ چیزیں جا کے چیک کرو۔ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، اگر آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ کیسے بتاؤ گے؟ تو یہ چونکہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے اس وقت، ہماری پرائرٹی نہیں ہے اس وقت، اس لیے ہم پیچھے ہیں۔ ہر زمانے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا، زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہوگا نا، اگر ہم فٹسٹ نہیں ہوں گے تو ہمارا سروائیول نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، جس کو چاہتا ہے اللہ سزا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچاتا ہے، اسی کے پاس تم نے واپس آنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگلی بات، جب ابراہیم علیہ السلام یہ تقریر کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے، یہ باتیں سمجھا رہے تھے اپنی قوم کو، فما کان جواب قومہ، تو قوم کا جواب اس کے سوا نہیں ہوتا تھا، ہر دفعہ یہی کہتے تھے، الا ان قالوا، یہی کہتے تھے، اقتلوہ او حرقوہ، اس کو قتل کر دو یا اس کو آگ میں جلا دو، بس سمپل سی بات۔ یہ کام بائی دا وے ہم مسلمان کر رہے ہیں آج۔ یہ پالیسی کس کی تھی کہ جب کسی دلیل کا جواب نہ آتا ہو نا، جب آپ کسی سے دلیل کی زبان میں بات نہ کر سکتے ہوں، جب آپ کسی کو ہرا نہ سکتے ہوں علم اور دلیل کے میدان میں، تو کہتے ہیں اس کو مار دو، ختم کر دو، آسان طریقے۔ یہ کس کی اللہ نے بات بیان کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے کافروں کی۔ یہ ان کی پالیسی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کا جواب ان کے پاس نہیں تھا تو وہ کہتے تھے یار یہ روز کی باتیں سننے کی بجائے بہتر ہے کہ ختم کر دو، آگ جلاؤ، اس میں جلا دو یا قتل کر دو۔ یہ روز کی بےزتی نہیں ہوتی ہم سے کہ نوجوان تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اقتلوہ و حرقوہ، قتل کر دو یا آگ میں جلا دو۔ آج ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، مجھے جو پسند نہیں ہے، میری مرضی کے خلاف بات ہوئی ہے، میں اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، لہذا آسان طریقہ یہ ہے کہ دھماکہ کر دو، ختم کر دو، قتل۔ ہمارے پاس آپشن ہی اب قتل کا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، سب سے زیادہ مسلمان دنیا میں ہو رہا ہے، سب سے زیادہ۔ اور ماننا کیا جی اس میں ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ ہوگا، دشمن کی سازشیں بھی ہوں گی، سارا کچھ بھی ہوگا، لیکن سازشوں کے علاوہ بھی جہالت بھی ہماری سب سے بڑی ہے۔ اس میں علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ڈائلاگ کو ہم نہیں جانتے، بات چیت کو ہم نہیں جانتے، گفتگو کو ہم نہیں جانتے، علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک ہی حل ہے، جو آدمی بولتا ہے اس کو ختم کر دو۔ یہ تو کافروں کی پالیسی تھی، ہماری نہیں تھی۔ ہماری پالیسی تو یہ ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھا کے بھیجا ہے، مدینے جا رہے ہو تو وہ جو بڑے بڑے سردار تھے نا، وہ مصعب بن عمیر کو نبی علیہ السلام مدینہ بھیجا تھا جا کے آپ سمجھانا شروع کریں۔ تو پہلے بندے جو مدینہ گئے تھے نا مصعب بن عمیر تھے، حضور علیہ السلام آپ نے ان کو بھیجا تھا وہاں پہ، جا کے شروع کرو اپنا کام۔ ہجرت بعد میں ہوئی تھی، مصعب بن عمیر پہلے گئے تھے، تو کیا سمجھا کے بھیجا تھا پالیسی یہی سمجھائی تھی کہ وہ یہی بڑے بڑے سردار کہتے تھے نکل جاؤ ہمارے علاقے سے، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یار تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، قبیلے کے سردار ہو، میں بات کرتا ہوں، میری بات کو سنو، پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، نا پسند آئے تو میں چلا جاؤں گا۔
کہا یار بات تو صحیح ہے، انصاف کی بات ہے، ہم کوئی کہہ کے تھوڑے ہی ہیں کہ کوئی زبردستی کر لے گا، کرو بات، ہم لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، ہم بڑے دنیا دار ہیں، ہم پوری دنیا کے فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کے جھگڑے مٹاتے ہیں، تو تیری بات ہم سمجھ لیں گے، کرو بات۔ اور بات کرتے تھے، قرآن سناتے تھے، دل میں اتر جاتا تھا، کہتے یار بات تو آپ نے صحیح کی ہے، اس طرح کا پہلے کلام کبھی سنا نہیں ہے، تو بس وہ بات بن جاتی تھی، دلیل کی زبان میں بات کرتے تھے۔ یہ ہے مسلمان کی پالیسی، یہ نہیں ہے کہ جب کوئی ہم کسی کو اور آ نہ سکیں تو کہیں کہ یہ ختم کر دو، قتل کر دو، یہ کافروں کی پالیسی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا آگ میں جلا کے ختم کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو ہم نے طوفان سے بچا لیا تھا اور ان کے ساتھی غرق ہو گئے، دشمن غرق ہو گئے تھے۔ ادھر کیا ہوا؟ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، انہوں نے واقعتاً آگ جلائی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو فزیکلی پھینکا، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آگ نہیں جلائے گی مجھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا، آخری وقت تک آگ میں جانے تک نہیں پتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَاهُ اللَّهُ النَّارِ، اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ اب آگ کا کیا کام ہے؟ وہ جلاتی ہے، یہ اللہ نے آرڈر دیا ہوا ہے آگ کو کہ تم نے جلانا ہے، تو جس رب نے آرڈر دیا ہے نا وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ چھری کو حکم ہے تم نے کاٹنا ہے، تو جس رب کا حکم سے چھری چلتی ہے نا اللہ وہ واپس بھی لے سکتا ہے، جس نے وہ اتھارٹی دی ہے نا وہ واپس لے سکتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کا گلا کاٹے تو کتنا نازک ہوتا ہے بچے کا گلا، تو چھری تیز تھی، لوگ کہتے ہیں جب 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں نہ کاٹا تو ایک پاس پتھر تھا اس پہ مارا ایسے، اس نے پتھر کاٹ دیا، وہ پتھر ٹکڑے ہو گیا لیکن گلا نہیں کاٹ رہی تھی، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا اس کو۔ آگ جلاتی ہے، اس کا کام ہے جلانا، اس لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن جب مالک کی اجازت نہیں ہوتی تو وہ نہیں جلاتی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بننا ابراہیم کے لیے، اتنی ٹھنڈی نہیں کہ ٹھنڈ سے بھی تکلیف ہو، سلامتی والی۔ تو جل رہی تھی، شعلے اٹھ رہے تھے، جلا نہیں رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بچا لیا، وہ بھی آزمائش سے گزرے، ان کو بھی آگ میں پھینکا گیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان قصوں میں، ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں، جو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو نہیں مانتے ان کے لیے نشانیاں نہیں ہیں۔ اور آخری بات جو آج کی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو تم نے اللہ کے مقابلے میں اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں نا، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تمہیں آپس میں جوڑنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے تمہارا شرک، تم نے آپس میں ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے، یہ دنیا کی حد تک ہے، یاد رکھنا، یہ صرف دنیا کی حد تک ہے۔ یہ جو تم نے شرک کے نام کی آپس کی کمپنی بنائی ہوئی ہے نا، مودۃ بینکم، آپس کی تمہاری جو کمپنی ہے نا، دوستیاں، انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی کمپنی اور دوستی اور گروپ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بعض اوقات بندہ ایویں ہی کر رہا ہوتا ہے کوئی کام، اس کو پسند بھی نہیں ہوتا، اس کو مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا، اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی، لیکن کمپنی کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، وہ گروپ کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، دوستی کی وجہ سے تعلقات کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی جگہوں کے جا کے بیٹھتا ہے، اس کو بیٹھنا پسند بھی نہیں ہوتا، اس کو مزہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر جاتا ہے کیونکہ وہ تعلق بنا ہوا ہے، گروپ بنا ہوا ہے، پارٹی بنی ہوئی ہے، اس کو نہیں چھوڑتا۔ تو فرمایا کہ یہ جو تم شرک میں اکٹھے ہو نا، یہ تمہارا تعلق صرف دنیا کی حد تک ہے، یاد رکھنا۔ ثم یوم القیامہ، پھر ایک قیامت کا دن بھی آئے گا، آج تم سارے اکٹھے ہو نا، یکفر بعضکم لبعض ویلعن بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے وہاں پہ، اور ایک دوسرے پہ خود لعنت بھیجو گے، اور وہاں تم خود کہو گے کہ مجھے فلاں لعنتی نے اس کام میں لگایا تھا، اور فلاں لعنتی مجھے نہیں اٹھنے دیتا تھا، اور فلاں مجھے نہیں چھوڑنے دیتا تھا۔ تم خود ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے، بھیجو گے، ایک دوسرے کا انکار کرو گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں پرنسپل بیان کیا ہے کہ دوستی صرف اہل ایمان کی ہوگی، وہ وہاں کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اس طرح کے ساتھی دیے تھے، باقی ہر کوئی دوسرے پہ لعنت بھیجے گا سوائے اہل ایمان کے۔ یہ جو دوستی ہے، تعلق ہے، یہ صرف ایمان والوں کا، وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اس طرح کے ساتھی دیے تھے، اگر یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا۔
تو شکر ہے مجھے اچھی کمپنی دی تھی, مجھے ساتھی دیے تھے. لیکن مومنوں کے علاوہ سارے وہاں ایک دوسرے پہ لانتے بھیجیں گے, ایک دوسرے کو بلیم کریں گے, اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا, وہ کہے گا اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ, اور تمہارا اینڈ ٹھکانہ جو ہے نا وہ دوزخ ہے, اور وہاں کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا, کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کا بھی ریفرنس دیا ہے, ان کی قوم کیا کرتی تھی, کیسے ہم نے ان کو بچایا, اور ظالموں وہ کیسے امتحان سے گزرے, پھر ظالموں کا کیا انجام ہوا, آگے ان کا ریفرنس بھی آ رہا ہے, پھر شعیب علیہ السلام کا ریفرنس آ رہا ہے. تو یہ اللہ نے مثالیں دی ہیں کہ صرف قید دینے سے بندہ بچے گا نہیں, آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے, سب گزرے ہیں, تم بھی گزرو گے. اور دوسرا مکے والوں کو میسج دیا ہے کہ فکر نہ کرو, یہ وقت آیا تم سے طاقتور لوگ بھی ایسے جنہوں نے نہیں مانا تو ہم نے برباد کیا, تمہاری باری بھی آئے گی. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.